بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے دینی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دینی بھائیوں بہنوں ہیں جو مجھے سن رہے ہیں اور مجھے دیکھ رہے ہیں، آج جمعہ کا دن ہے، عید کا دن ہے۔ آپ سبھی لوگوں کو جمعہ مبارک ہو۔ اللہ عز و جل کا بڑا ہی فضل، کرم، رحم اور احسان ہو گیا ہے کہ خطیب نے عربی لغہ میں جو جمعہ کا خطبہ دیا، میں نے اس کو آلریڈی آن لائن کر کے آپ لوگوں تک پہنچا دیا ہے۔ اسی کے ساتھ وہ چند بہت امپورٹنٹ اور مہم آیتیں ہیں۔ There are few very important ayats. Again, let's look at the Surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk وہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من یقرأ، کسی نے بھی پڑھا، من الکتاب، کتاب القرآن میں سے، قرآن الکریم میں سے 30 آیات، 30 آیتیں ہیں، تو اللہ عز و جل یغفر اللہ، اس کو ہے تو معاف فرما دے گا۔ کس چیز سے؟ یغفر اللہ من العذاب القبر، قبر کے عذاب سے معاف فرما دے گا۔ اب یہ سورہ ملک کی جو اہمیت ہے بار بار ہمارے سامنے آتی ہے۔ ہر شخص ہے تو اگر اس سورہ ملک کو ترجمے کے ساتھ میں پڑھے، اس کو سمجھیں، اس کا فہم کریں، اس کے اوپر اتباع کریں، عمل کریں، یقین مانے قبر کے عذاب بھی اللہ معاف فرما دے گا اور معاف فرما دیں گے، اور انشاءاللہ بإذن اللہ ہمارے لیے بہت سہل ہو جائے گا۔ میں سورہ الملک کی آج 2 ہی آیت آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ بإذن اللہ۔ خطیب نے بڑا پیارا خطبہ دیا جو توکل پہ ہے، ایمان پہ ہے، جس کو ہمارے جو ہندو بھائی ہیں وہ اس طرح سے کہتے ہیں کہ شرڈی کے سائی بابا کے 3 شبد ہے، ایک جو ہے وہ سب کا مالک ایک، اس طرح سے انہوں نے انگلی کر کے اوپر کی طرف بتایا کہ وہ انتم اشد خلقا ام السماء بناها، کیا تم لوگ جو آسمانوں سے بنائے اس سے بھی زیادہ شدید اور سخت ہے؟ أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، تو کیا تم اس سے ڈرتے نہیں ہو جو آسمان میں ہیں، اللہ عز و جل، کہ اگر وہ چاہے تو زمین کو تبدیل کر دیں بھوچال میں، ہیں تو کیا تم کو اس کا ڈر نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے؟ ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا فستعلمون کیف نذیر، تو آپ لوگوں کو پتہ چلے گا اگر میں نے آسمان سے، جو آسمان میں ہے اللہ عز و جل، اگر یرسل علیکم حاصبا، اگر طوفان بھیج دیا تم پر ہے، اور وہ ہے تو پورا بستی کو اڑا کے لے جائے، پورے شہروں کو اڑا کے لے جائے، پوری زمین کو ایک دم ڈیزرٹ بنا دیں، اور محل وحل کہاں ہے وہ پتہ نہیں چلے، تو کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ وہ اللہ سے خوف نہیں ہے تمہیں؟ اور اللہ عز و جل نے پھر کیا کیا، ہم لوگوں کو سمجھانے کے لیے سورہ الملک کے اندر بہت واضح طور پہ پہلی جو ہے تبارک الذی، اللہ کی تعریف کے بعد میں اس کے ساتھ میں یہ دیکھیں، میں آپ کو وہ 2 آیتیں انگلش میں اور اردو میں دونوں میں بتا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے۔ انشاءاللہ کوشش کریں اس پہ، حدیث پہ عمل کرنے کی بھی۔ یہ دیکھیں انگلش میں اس طرح سے ہے، جو بھائی ہمارے انگریزی جانتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ Number of the surah is 67. Name of the surah is Surah Mulk. And a part of the Quran al-Kareem is 29. The ayat is after the praise of Allah Azza wa Jal. The second ayah is الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، who has created death and life that he may test you which of you is the best indeed۔ اسی کو اردو میں اس طرح سے ہے، میں آپ کو اردو میں بھی بتا دوں۔
الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور. اور اللہ عز و جل فرماتے ہیں قرآن الکریم میں کہ بابرکت ہے وہ اللہ عز و جل جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے اور جو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، جس نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا کہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھے کام کون کرتا ہے، اور وہ غالب اور بخشنے والا ہے. وہ ہمارا اللہ عز و جل who has created death and a life that he may test you which of you is the best indeed, and he is the almighty, the oft forgiving. یہ جو ہے دو آیتیں جو میں نے ابھی آپ کو پڑھ کے سنائی، یہ جو قرآن الکریم کی جو آیت میں نے ابھی آپ کو پڑھ کے سنائی، اللہ عز و جل بہت واضح طور پر اس میں فرماتے ہیں کہ یہ جو آپ لوگ ڈرتے ہیں، خوف رکھتے ہیں اور ایک دم عقیدہ ڈگمگا جاتا ہے، توکل ڈگمگا جاتا ہے اللہ عز و جل کے اوپر سے، تو یہ تو جان لو کہ یہ جو زندگی اور موت ہے یہ ہم نے کس لیے بنائی. یہ آپ لوگوں کو آزمانے کے لیے بنائی کہ زندگی اور موت جو ہے ہماری آزمائش ہے کہ ہم میں سے کون سے شخص لوگ ہیں، کون سے لوگ ہیں جو اچھے عمل کرتے ہیں، اللہ عز و جل سے خوف رکھتے ہیں. تو یہ جو ہے یہ لوگ ایسے ایک دم بھیبھیت ہیں، ڈرے سے ہیں اور بالکل شردھا ہماری ویک ہو گئی. دیکھیں میں آپ کو تھوڑا سا ہلکا سا سنسکرت میں بھی بتاؤں، ہمارے ہندو بھائیوں کے لیے بھی ہے یہ ویڈیو، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، ہمارے کرسچن بھائیوں کے لیے بھی ہے. تو جس طرح سے شرڈی کے سائیں بابا کہتے ہیں، وہ شرڈی کے سائیں بابا نے ایسا انگلی کا اشارہ کر کے بتایا کہ سب کا مالک ایک، قل هو اللہ احد. Tell O Muhammad, peace and blessing be upon you, that Allah is the only one. اور پھر شرڈی کے سائیں بابا کے دوسرا شبد ہے شردھا، جس کو آپ توکل کہہ رہے ہیں. ابھی وہ توکل والی آیت بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں، قرآن الکریم میں سورہ الملک کے اندر ہی ہے. قل هو الذی، یعنی کہہ دیجئے وہ اللہ ہے جو رحمان ہے. قل هو الرحمن آمنا به وعلیہ توکلنا، کہہ دیجئے کہ ہم وہ رحمان پہ ایمان لائے ہیں اور ہم اسی پہ توکل رکھتے ہیں، ہمارا توکل اسی پہ ہے. میں یہ آپ کو آیت بھی بتاتا ہوں ابھی قرآن الکریم کی انشاءاللہ، یہ سورہ ملک کے اندر ہی ہے. تو وہ توکل کیا ہے؟ شرڈی کے سائیں بابا کا جو دوسرا شبد ہے وہ ہے شردھا. شردھا جو ہے اسی کو توکل کہتے ہیں. صبوری شردھا جو ہے وہ توکل ہے، ایمان ہے. یہ قرآن الکریم کی آیت کا مفہوم ہے. پہلی والی جو ان کا شبد ہے سب کا مالک ایک، اس کا معنی ہے وہ قرآن الکریم سورہ اخلاص کی پہلی آیت ہے. قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے. شرڈی کے سائیں بابا نے بھی کہا کہ سب کا مالک ایک ہے، دو ہو ہی نہیں سکتے ہیں. ایکم برہم دویتیہ نستے نیہ نیہ کنچت نستے. اللہ جو کریٹر ہے، جو برہما جس کو ہم کہتے ہیں، برہمانڈ کی رچنا جس نے کی، وہ ایک ہی ہے، دوسرا ہو ہی نہیں سکتا. اور کنچت نستے، وہ بالکل بھی نہیں ہے، کوئی پاسبلٹی نہیں ہے، چانسز نہیں ہے، کوئی شکیتا بھی نہیں ہے کہ دوسرا کوئی خدا ہو جائے، دوسرا اللہ ہو جائے، دوسرا ایشور ہو جائے، دوسرا برہما ہو جائے. تو وہ سب کا مالک ایک. شردھا یعنی ایمان اور توکل. وہ صبوری، اس کے لیے ہمیں صبر کے ساتھ کام کرنا پڑے گا، صبر کے ساتھ میں استقامت حاصل کرنی پڑے گی. کتنے سمپلیفائڈ 3 شبد ہے. ہمارے ہندو بھائیوں کو تو یہ سمجھ میں آتے ہیں ماشاءاللہ. اللہ کرے ہمارے کرسچن بھائیوں کو، مسلمان بھائیوں کو بھی یہ سمجھ میں آ جائے کہ ہم پڑھتے ہیں اور تدبر اور غور اور فکر ہی نہیں کرتے کہ ہم کیا پڑھتے ہیں. ارے میرے بھائیوں، آپ لوگوں سے گزارش ہے کم از کم ترجمے کے ساتھ میں پڑھیں قرآن الکریم کو. بھلے ہی 3 آیت پڑھیں آپ دین میں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا، فہم ہوگا، اس پہ عمل کرنا آسان ہو جائے گا. ابھی
یہ تو آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ جو ہم بھیبیت ہیں، ڈرے ڈرے سے ہیں، کورونا وائرس آ گیا، امکا وائرس آ گیا، ڈھمکا وائرس آ گیا، مگر ارے ہم نے یہ تو سوچا ہی نہیں کہ ہماری زندگی اور موت کس لیے ہے. ارے ہماری آزمائش کے لیے کہ ہم میں سے کون بہتر عمل کرتا ہے. تو ہمارا توکل اللہ عز و جل پہ ہے کہ جو اللہ عز و جل چاہے گا وہی ہوگا. اور ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پہ ہم اگر چلیں گے تو 5 وقت آپ وضو کریں گے، 5 وقت آپ اپنے اعضاؤں کو دھوئیں گے، انشاءاللہ کوئی جراثیم وراسیم آپ کو ٹچ نہیں کرے گا. اسی کے ساتھ میں ہے تو میں آپ لوگوں کو وہ آیت بھی بتا دوں جو میں نے ابھی پڑھ کے آپ کو بتائی ہے. بہت سمپلیفائڈ ہے. دیکھیں میں آپ کو وہ آیت بتاتا ہوں قرآن الکریم کے اندر سے، اسی کے ریفرنس کے ساتھ میں. کیا ہے؟ قل هو الذی انشأکم قل انما العلم عند اللہ قل ارأیتم ان اہلکنی اللہ. یہ رہی، دیکھیں یہ آیت ہے، آیت کا نمبر ہے 29. قل هو الرحمن آمنا به وعلیہ توکلنا. دیکھیں یہاں تک دیکھیں آپ، قل هو الرحمن آمنا به وعلیہ توکلنا. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ وہی رحمان ہے، ہم تو اس پر ایمان لائے ہیں ہم تو اس پر ایمان لا چکے اور اسی پر ہمارا بھروسہ ہے. توکل بھروسے کو کہتے ہیں. بھائی انگلش بھائیوں کے لیے میں انگلش میں بھی بتا دوں ہے. یہ دیکھیں 28 نمبر کی آیت ہے وہ، قل ارائیتم. یہ رہی 29 نمبر کی آیت ہے. یہ رہی قل هو الرحمن آمنا به وعلیہ توکلنا فستعلمون من هو فی ضلال مبین. Say, O Muhammad, peace and blessing be upon you, He is the most gracious, Rahman, gracious, most gracious, Allah Azza wa Jal. In Him we believe, and in Him we put our trust. دیکھیں بات ہو رہی ہے بلیف، دیکھیں بات ہو رہی ہے بلیو اور ٹرسٹ کی. اور پہلے والی جو آیت میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی سورہ الملک کی آیت کا نمبر 2 تھا. دوسری آیت میں اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ ہم آپ کو زندگی اور هو الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. وہ اللہ عز و جل ہے، وہ بابرکت ذات ہے جس نے ہے تو زندگی اور موت کو بنایا، زندگی اور موت کو بنایا تاکہ ہمارا امتحان لیں، تاکہ ہمارا امتحان لیں. ہمارے امتحان کے لیے زندگی اور موت بنائی. Sorry, there was a little disturbance. Some of the people they do, without knowing that what exactly going on. تو میں معافی چاہتا ہوں انٹرپشن کے لیے. ہم لوگ غور اور فکر کریں قرآن الکریم کی آیتوں پہ، تدبر کریں، تفکرات کریں، فکر اور غور اور فکر کریں. ہم لوگ پڑھتے ہیں ایک ایک حرف پہ بہت نیکیاں ہیں، 10 نیکیاں ہیں ایک ایک حرف پر، مگر ہم لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ اتنی آسان سی 2 آیتیں میں نے پڑھ کے آپ کو سنائی جس کے اندر یہ ہے کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اور طریقہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے. 5 وقت کی نمازیں ہم پر فرض ہے. ہم 5 وقت نمازیں پڑھیں گے تو 5 وقت وضو کریں گے. یہ کورونا ٹھورونا جو بھی ہے وہ ایسے ہی چلا جائے گا، بھاگ جائے گا دور. وہ چائنا کے جو پریسیڈنٹ ہے وہ تو ابھی مساجدوں کے اندر گھوم رہے ہیں. پہلے تو تھوڑا سا باربرتا کیا انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ میں اور وہ ہے تو تکلیف میں ڈالا لوگوں کو. مائیکل جیوا صاحب، میکائل جیوا جس کو کہتے ہیں، انہوں نے تو بڑے خلاصے کے ساتھ میں بروبر اچھے سے نمبر دیے کہ وہ 1.5 ملین آدمیوں کو اس میں ہے تو
ڈیٹینشن کیمپ میں ڈال رکھا تھا، ابھی وہ مارے مارے پھرے، بول رہے نہیں اسلام صحیح ہے، 5 وقت وضو کرتا ہے اور ساتھ میں اگر آپ سوپ لے لیتے ہیں تو بہت اچھا ہے، اچھی بات ہے، مگر مین کارن کیا ہے ہماری زندگی اور موت کا؟ مین مقصد کیا ہے ہماری زندگی اور موت کا؟ واٹ از ایگزیکٹلی دا ریزن بیہائنڈ آور لائف اینڈ ڈیتھ؟ اٹ از our taste, our trial in this worldly life, that which one of us is the best in a deed, اور کون ہے جو ہم میں سے بہترین عمل کرے؟ یہ ہماری مقصد ہے ہماری زندگی کا. اور کیا کرنا ہے؟ توکلت علی اللہ، آمنت قل هو الرحمن آمنا، کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم لوگ تو ایمان لائے وہ اللہ پہ جو رحمان ہے، موسٹ گریسیس ہے، ودود ہے، ودود ذو العرش المجید ہے، اس پر ہم ایمان لائے ہیں. وَتَوَكَّلْتُ عَلَيْهِ، اور ہمارا ایمان اور ہمارا توکل، ہمارا بھروسہ، our trust, our faith, our trust is in him only. تو اللہ عز و جل سے بڑی گزارش ہے، درخواست ہے، دعائیں ہیں، سپلیکیشن ہیں، انووکیشن ہیں. ہماری دعا اللہ عز و جل قبول فرمائے. جمعہ کے مبارک روز کے دن جو آپ لوگوں کا اتنا جد و جہد کیا، آرام سے ڈیوٹی سے نکال کر کے آپ لوگ باہر آئے، ڈیوٹی سے نکلے بڑی محنت مشقت کے ساتھ میں، آپ نے ہے تو جمعہ کی نماز پڑھی، خطیب کے خطبے کو سنا ہے، اور ہے تو اللہ وہ قبول فرمائے ایک ایک آپ کی گھڑی کو ہے، اور آپ کا ایک ایک روپے کا، ایک ایک پیسے کا انویسٹمنٹ کو اللہ بہت بہت قبول فرمائے. اللہ ہم سب کی حفاظت کریں ایسی بلاء دنیا، یہ دنیا کی جو بلا آفتیں آتی ہے اس سے ہیں. اور ہم کو ہے تو خوف نہیں رکھنا چاہیے مگر احتیاط برتنا چاہیے کہ اللہ نے ہم کو عقل دی ہے، عقل کا استعمال کریں، ہیں اپنے آپ کو پاک صاف رکھیں. اللہ عز و جل یحب، وہ بہت محبت کرتے ہیں، بہت چاہتے ہیں اس شخص کو. کس شخص کو؟ اللہ طاہر ہے، ایک دم پاک ذات ہے اللہ کی. وَيُحِبُّ، اور وہ چاہتے ہیں، محبت کرتے ہیں اس سے، متطہرین، جو پاک صاف رہتے ہیں. تو ہم کو چاہیے کہ 5 وقت کی نمازیں پڑھیں گے تو 5 وقت وضو کریں گے، تو جمعہ کا غسل کریں گے، سنت غسل ہے، اور سنت پہ عمل بھی ہوگا، اور طہارت کا غسل ہے، یہ طہارت بھی حاصل ہوگی. اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہم لوگ نہیں بھولیں. مسواک کا بھی اہتمام کریں کہ دانتوں کے اندر کے جراثیم ہیں، لعاب سے وہ کورونا وائرس پھیلتا ہے، تو جب مسواک کریں گے تو 70 بیماریوں کا علاج ہے. ارے اللہ، ہم کو اس پر عقیدہ ہی نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں، مجھے بھی لوگ کہتے ہیں یہ کیا برش رکھا ہوا ہے، یہ کیا رکھا ہوا ہے، داتن رکھی ہے. میں نے کہا دس از اسلامک داتن، اور یہ وہ داتن ہے جس پہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بہت اسٹرانگ مضبوطی سے آیا تھا. ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک ان کے سینے مبارک پہ تھا اور سانسیں بہت گہری گہری تھی، پورا بدن ایک دم آگ کی طرح تپ رہا تھا بخار سے، اور عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں، جو ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ تھا. وہ مسواک کر رہے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اس مسواک پہ جمی، تو ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنی محبت کرتے ہیں مسواک سے. انہوں نے اشارے سے عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے بھائی ہیں ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، فرمایا ادھر آؤ. مسواک لی، مسواک کا وہ جو دوسرا والا حصہ تھا اپنے دانت مبارک سے چبا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک میں ہے تو وہ دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کی. ارے بھائیوں، میری بہنوں، ایک سنت کو زندہ کرنا 70 اونٹ ساز و سامان کے ساتھ صدقہ کرنے کے برابر ہے. یہ وائرس بھی اس سے بھاگ جائیں گے. ہم لوگ سنت پہ عمل کرنے والے بن جائیں. بس اسی کے ساتھ میں بس کروں گا، آپ لوگوں کا کافی وقت لے لیا میرے خیال سے میں نے. بس دعا کی درخواست ہے. دعا میں بھائی محمد یعقوب حشیم بیلیم کو بھی ضرور سے یاد رکھیں ہیں. اور اسی کے ساتھ ہے تو ہم پیاری سی دعا بھی پڑھ لیں، چھوٹی سی مختصر سی. اللہم احفظنا من الکل بلائی دنیا والعذاب الآخرہ.
اللهم احفظنا من الكل، اللهم وانصر كل مجاهدين والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات في كل مكان، كل بلاد، كل مناطق الدنيا يا رب العالمين. اللهم وانصرهم وانصرنا فإنك خير الناصرين، اللهم يحفظهم واحفظنا فإنك خير الحافظين، اللهم فاغفر لهم وفاغفر لنا فإنك خير الغافرين، اللهم يرزقهم وارزقنا احسن الرزق في الدنيا واحسن الرزق في الاخره فانك خير الرازقين. ما في اي احد يقدر يعطينا قطره الماء من السماء ومن الارض او من بينهما الا الله، الا الرحمن. انشاءاللہ باذن اللہ اسی کے ساتھ ہے تو اللہ قبول فرمائے ہماری چھوٹی موٹی جو جدوجہد ہے آپ لوگوں کی تب تک یہ خطبے کے جمعے کے خطبے کا ترجمہ پہنچانا، اور یہ اللہ قبول فرمائے. اللہ ہم سبھی سے ہے تو اس طرح کے اچھے نیک کام اعمال ہم لوگوں کو قبول فرمائے، اور سننے اور کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے ہیں. اور میرے بھائیوں سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہیں. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یہ اس کو ایک دم بالکل مضبوطی سے پکڑیں انشاءاللہ باذن اللہ. اور اب تو جاتے جاتے درود بھی پڑھنے ہیں. بہت احسان ہے، بہت قرض دار ہیں ہم لوگ ان کے آقائے دو جہاں سرور کائنات ہیں رحمت للعالمین. کوئی ڈسٹنگیشن نہیں کیا ہے کہ یہ مسلمانوں کے لیے رسول ہے، یہ ساری دنیا کی پوری مخلوقات کے لیے ہے. اور ایسی ایک دنیا نے ہزاروں لاکھوں دنیا جتنی بھی ہیں، اللہ عالم کتنی دنیا ہے، سب کے لیے اللہ کے رسول رحمہ بنا کے بھیجے ہیں، مرسی بنا کے بھیجے ہیں. اللہ 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 اللہ. ابھی وہ ورڈ بھی آیا ہے قل ارائیتم قل هو الرحمن آمنا به وعلیہ توکلنا. اور یہاں پر اللہ کے رسول کو بھی اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو رحمت بنا کے بھیجا ہے، رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے. ایک بہت پیارا سا ہے درود ان پہ ہو جائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اسی کے ساتھ بس کرتے ہیں انشاءاللہ باذن اللہ. پھر ہے تو آئندہ ہے تو دوسرے جمعہ میں ہے تو ملاقات کریں گے انشاءاللہ باذن اللہ. اور بھائی محمد یعقوب ہاشم بیلیم کو بھی دعائے خیر میں ضرور سے یاد کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.